ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے 13 اکتوبر کو بھی گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، کیا سندھ اور آزاد کشمیر کا ری پلے ہوگا؟ کیا وہی ہمیں سینیریو دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کے انتخابات کی آپ بات کر رہی ہیں. میرے خیال میں وہاں پر جو ہے اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے. میری اطلاع یہ ہے اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید اب 20 کے قریب تو ویسے ہی ٹوٹل 33 کا ایوان ہے، ایک نکال دیں 32 رہ جاتا ہے، اور 17 کی آپ کو سادہ اکثریت چاہیے، تو لگ بھگ 20 کے قریب تو ابھی انہوں نے فائنل کر لیے ہیں. جب بھی انتخاب ہو گئے تو مسلم لیگ نون نے جس کو فائنل کرنے کے لیے جو ہے وہ طے کر لیا ہے، ان میں سے ایک فائنل کر لیے جائیں گے وہ خان صاحب. اور پھر میرا خیال ہے اب جو جنگ چل رہی ہے، جو ڈیل چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فائنانس منسٹر تھے یا صحت کے جو منسٹر تھے، ان میں سے کس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ لے کر آنا ہے. ہو سکتا ہے سابق فائنانس منسٹر کو، یا جو ان کو مسلم لیگ نون سپورٹ کر دے، اور جو ہیلتھ منسٹر ہیں. اور پھر اس میں اب تو چاہ رہی ہے کہ عہدے کس کو کون سا ملے گا، اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ سسٹم میرے خیال میں گلگت والا معاملہ کنٹرول میں ہے. آپ نے کشمیر میں دیکھا جو آزاد کشمیر میں ہوا، اس سے بلکہ کچھ زیادہ آپ کو نتائج آپ کو گلگت میں نظر آئیں گے. اور دوسری بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھی، جس کا آپ نے انٹرو دیا، اور عدیل ورائے صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ حکومت نے 1 سال میں کیا کیا، اور یہ بھی وہی حکومت تھی جو بیانیاں لے کر آئے تھے، ہم عوام کو مشکلات سے نکالیں گے، حالات بہتر کریں گے. ٹھیک ہے حسن، یہ بتائے گا کیا یہی معاملات جو ہیں ہم جنرل الیکشن میں بھی دیکھیں گے؟ دیکھیں، جنرل الیکشن میں تو جب ابھی تو حالات بڑے تبدیل ہوں گے، اور پھر جنرل الیکشن جب ہوں گے اس وقت کی گراؤنڈ سچویشن دیکھتے ہوئے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور لگ بھگ یہ کہنا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک بڑی اکثریت آئے گی، میرے خیال میں اس وقت تک شاید پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ووٹر اب ان کے ساتھ نہ رہا ہو. کیونکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اگر حقائق پر مبنی سروے کرائیں تو شاید پی ٹی آئی کی اب وہ سچویشن نہیں رہی جو 9 مئی سے پہلے سچویشن کی باتیں کرتے تھے. اب تو ان سے ووٹ بھی کٹ ہو گیا، گراؤنڈ ریئلٹیز بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئیں. اور پھر آئی ایم ایف کا معاہدہ جب انہوں نے کرایا، اب اس کے بعد پھر نواز شریف کا بیانیہ، نواز شریف واپس آئیں گے، معاملات کو بہتر کریں گے، وہ بیانیاں لے کے شروع ہو گئے. پھر لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کرتے ہیں کہ 2017 سے پہلے جو نواز شریف نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، اور وہ والا جو ہے وہ منشور لے کر آتے ہیں، تو وہ اگر لے کر جائیں گے، اور پھر نواز شریف اگر پاکستان آنے کے بعد اپنی انتخابی مہم کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے، تو پھر تو حالات تبدیل ہو جائیں گے. پھر تو جوڑ توڑ سے زیادہ جو ہے وہ ریئلٹیز بھی آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی. تو پھر تو شاید وہ پی ٹی آئی ان کا تو ووٹ اس پوزیشن پہ نہ رہے. ہاں، البتہ تیسری سیاسی جماعت جو ہے وہ بن کر سامنے آ سکتی ہے. اور ممکن یہ ہے کہ جب بھی جنرل الیکشن ہو تو وہاں پر آزاد امیدوار زیادہ جیتیں، اور پھر وہ کس کی طرف جاتے ہیں، وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں جاتے ہیں، یا پیپلز پارٹی ان کو لے کر جاتی ہے، یا نون لیگ لے کر جاتی ہے، وہ تو آئندہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے، مجھے یہ لگتا ہے کہ نتائج جو سوچے جا رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، کہ شاید وہ نتائج پی ٹی آئی جو پہلے بتا دیتے تھے ان کا وہ جو ہے پاپولیرٹی کا گراف بڑھ گیا، فلاں ہو گیا، اب وہ سچویشن نہیں رہی. اور رہی بات کہ معاملات کو لے کر، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب بھی الیکشن ہوئے، اب تو یہ کھلا راز ہے کیا ہے، بلکہ اب تو برہنہ سچ ہے کہ 76 سالہ پاکستانی تاریخ میں بہت کم ایسے مواقع آئے کہ کچھ چند ایک نے پاکستان کی جو ہے وہ حالات بہتر بنانے پر فوکس کیا ہو، یہاں تک کہ سیاستدان ٹھیک ہے. تو جتنے آئے. حسن، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، کہا کچھ جا رہا ہے، دکھایا کچھ جا رہا ہے، تو کیا آپ بھی اسی سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے تو معاملات حل ہو گئے. اب وہ ان کی خواہش تھی کہ دبئی کے اجلاس میں ان کو بھی بلایا جائے. دبئی کی میٹنگ میں اگر ان کو نہیں بلایا گیا، ان کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ تو پہلے عدیل ورائے صاحب بھی آپ کے سامنے یہ رکھ چکے کہ یہ جب پی ڈی ایم کا اتحاد جیسے جیسے الیکشن ہوں گے یا یہ الگ ہوتے چلے جائیں گے، تو انہوں نے پھر کیا لے کر جائیں گے؟ اب مہنگائی کا بوجھ مولانا صاحب تو نہیں لے کے جا سکتے انتخابی حلقوں میں. کیا وہ لے کر جائیں گے کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ تھے، اور پی ڈی ایم کا میں سربراہ تھا، اور ہمارے پاس حکومت تھی، تو آپ ہمیں مہنگائی کو چھوڑ دیں، آپ ہمیں ووٹ دیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تو اب بیانیہ بنانا ہے. اب جب بھی الیکشن ہوں گے تو وہ بیانیہ لے کر جائیں گے، حکومت سے الگ ہوں گے. ہاں، پھر جب انتخابات ہو جائیں گے پھر یہ ایک ہو جائیں گے، پھر معاملات کو اتحادیوں کے ساتھ مل کر لے کے چلیں گے، کیونکہ ان کے پاس عوام میں جانے کے لیے کوئی چیز رہ نہیں گئی. مولانا صاحب کے بیٹھے نہیں ہیں عزیز گورنر خیبر پختونخوا،
تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح تقرر اور تبادلے ہو رہے ہیں، کس طرح بجٹ کی تیاریاں ہوئیں، وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا اور جو نگران ہے اور گورنر ہاؤس میں کیا جو ہے وہ اختلافات برقرار رہے، کیوں امداد اللہ بوسال چیف سیکرٹری وہاں سے جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہتے تھے، کیوں وہاں پر جو ہے وہ اختلافات بڑھ گئے، کیوں ایوان وزیر اعظم میں بار بار بیٹھا کر معاملات کو حل کروانے کے لیے جو ہے وہ اجلاس کیے جاتے رہے۔ اس میں پیچھے پس پردہ بہت ساری کہانیاں ہیں۔ یہ کہنا کہ مولانا صاحب اگر کہیں کہ اب معاملہ اس طرح نہیں چلے گا اور بہت سارے چیزیں سامنے آ چکی ہیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک سال میں آپ نے کیا دیا پی ڈی ایم جماعتوں نے؟ پی ڈی ایم جماعتوں نے ایک سال میں غریبوں کا کسی نے خیال کیا؟ انہوں نے اپنی ترامیم کی، اپنے مفادات مطلب اب دیکھے۔ کہانی جو ہے واضح طور پر سامنے آنے لگ گئی ہے۔ آپ کا کامنٹ آ گیا